أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سہیل عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سہیل عباسی۔ آج میں جو ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور دشمنوں کے حوالے سے ہے۔ انشاءاللہ جو بھی یہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہ نام یا جبارو یا قہارو کے انشاءاللہ میں آپ سے فضائل ذکر کروں گا۔ اس میں انشاءاللہ بہت سے وظائف دشمنوں کے حوالے سے بھی شیئر کروں گا اور بہت سے وظائف ہیں جو آپ کے لیے بہت زیادہ کرامی ثابت ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کے نام یا جبارو یا قہارو کے ساتھ خاص ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ان کا ذکر تمام تر وظائف میں کروں گا۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ بہت سے ایسے فضائل اور بہت سے ایسے وظائف آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے جو آپ کے لیے آسان بھی ہوں گے اور کرامت بھی ثابت ہوں گے۔ دشمنوں کی ہلاکت کے حوالے سے سورج نکلتے وقت آپ نے کون سا ایسا عمل کرنا ہے جس کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کا دشمن واقعتاً آپ کا دشمن ہے تو اللہ پاک اس کو ہلاک کر دیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پہلی مرتبہ مجھ کو سن رہے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ مزید ایسی اپڈیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن ہے، اس کو ضرور پریس کر دیے تاکہ آپ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ مجھے فیس بک یا ٹویٹر پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ سہیل عباسی پر مجھے جوائن کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے کوئی پرسنل سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے فیس بک یا ٹویٹر کا اکاؤنٹ پر پوچھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ آج کا وظیفہ یا قہارو یا جبارو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کے ساتھ خاص ہے۔ پہلے تو ایک غلط فہمی ہے کہ لوگوں کی دلوں میں یا جبارو کا مطلب ہے جبر کرنے والا اور یا قہارو کا مطلب ہے قید ڈالنے والا۔ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کی، جبکہ یا جبارو کا مطلب ہے بگڑے ہوئے کاموں اور حالات کو درست کرنے والا، جبکہ یا قہارو کا مطلب ہے سب کو قابو میں رکھنے والا۔ جبکہ اس کا بالکل مطلب نہیں ہے کہ بلکہ اللہ تعالیٰ رحمت ہی رحمت ہیں، مہربان ہی مہربان ہیں۔ تو اس کا وظیفہ نمبر 1 یا جبارو کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اس کو روزانہ صبح 226 مرتبہ یعنی 226 ٹائمز اس اسم کو پڑھنے کا معمول بنا لے گا، یعنی یا جبارو کو 226 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا اس کو ظالموں کے ظلم اور قید سے محفوظ رکھے گا۔ خواہ کسی قسم کا بھی ظالم ہوگا، انشاءاللہ وہ جتنی مرضی کوشش کر لے آپ کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ اور وظیفے نمبر 2 اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی ظالم ان سے ڈرتا ہو، اگر کوئی ظالم پر غالب ہونا چاہتا ہے، اس کو مغلوب کرنا چاہتا ہے تو وہ اس وظیفے کو ہر وقت پڑھنے کا معمول بنائے، یا جبارو کو ہمیشہ پڑھنے کا معمول بنا لے، اور جو اس کو انشاءاللہ ہمیشہ پڑھتا رہے گا اور مغلوب کی غیبت اور بدگوئی سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما لیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہر ظلم اور جابر سے وہ حفاظت فرمائیں گے۔ اس کا وظیفہ نمبر 3 یہ ہے کہ اگر اس اسم یا جبارو کے ساتھ یا ذوالجلال والاکرام بھی منا لے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ دشمن کی حفاظت کے حوالے سے بس یا جبارو یا ذوالجلال والاکرام یا اگر ذوالجلال کہنا ہے تو ذوالجلال کے ساتھ یا نہیں لگے گا تو پھر آپ کہیں گے یا جبارو یا ذوالجلال والاکرام، اور اس کے بعد یا قہارو کے ساتھ اس کے وظائف خاص ہیں وہ یہ ہیں۔
وظیفہ نمبر 1 اس کا یہ ہے کہ جس شخص کو کسی سے کوئی حاجت درپیش ہو یا اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت درپیش ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر یا مسجد کے سین میں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا نام یا قہرو پڑھ لے، اور دل میں یہ رکھے کہ آپ سب کو قابو میں رکھنے والے ہیں۔ آپ وہ ذات ہیں جو ہر چیز پر غالب ہیں۔ آپ وہ ذات ہیں کہ جس کے غلبے کو کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ تو آپ میری حاجت کو جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس میں میری مدد فرمائیں اور میری اس حاجت کو پورا فرمائیں۔ اس کے بعد اس کا وظیفہ نمبر 2 یہ ہے کہ جو شخص اشراق کی نماز کے بعد یا قہارو کو صرف اور صرف 7 مرتبہ یعنی 7 ٹائمز پڑھنے کا معمول بنائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو غنی اور مالدار بنا دیں گے۔ وظیفہ نمبر 3 یہ ہے کہ جس شخص کو دشمنوں سے خطرہ ہو، دشمن اس کو تنگ کرتا ہو، نقصان پہنچاتا ہو، دشمن اس کا جانی مالی نقصان کرتا ہو، یا اس کو اس کی عزت کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کرتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ اس وظیفے کو کرے۔ لیکن جب بھی آپ سے ایسے وظائف شیئر کرتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں کہ ناحق اس کو مت کیجیے گا، ہمیشہ حق پر ہی اس کے وظیفے کو کیجیے گا، ورنہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ وظائف الٹا آپ پر ہی پڑ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کون حق پر ہے اور کون ناحق پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہی فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو ناحق ہرگز اس وظیفے کو مت کیجیے گا۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ جس دشمن کا آپ کو خطرہ ہو، اس کا تصور آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور سورج نکلتے وقت آپ نے اس اسم کو دشمن کی ہلاکت کے لیے 100 مرتبہ یعنی 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ وہ اسم کیا ہے؟ یا جبارو یا قہارو، دونوں کو ملا کر آپ کو 100 مرتبہ یعنی 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ اس کو پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے دشمن کو ہلاک کر دیں گے۔ لیکن پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ناحق اس وظیفے کو مت کیجیے گا، بار بار آپ کو بتا رہا ہوں، پھر آپ نے یہ نہ کہنا کہ وظیفہ الٹا پڑ گیا ہے۔ وظیفہ نمبر 4 یہ ہے کہ جو شخص اس کو بقصد کرے گا، اس دل سے دنیا کی حرص اور لالچ نکل جائے گا، اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی، اور انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت اس کے دل میں آ جائے گی تو دشمن خود بخود مغلوب ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو دشمنوں پر اس کو غلبہ دے دیں گے، کیونکہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس کے دشمنوں کو زیر کر دیتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسی مزید ویڈیوز بناؤں تو کمنٹ باکس میں مجھے لازمی بتائیے گا، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہوتی ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل سہیل عباسی ہلز کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں، اور ساتھ بیل